بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور انجوائے کریں۔ اچھا، ہمارا سب کوئکلی سنپٹس والا جو ہمارا سیکشن ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک ہماری بڑی فیمس اینکر ہو گئی ہیں آج کل، اور جو یہ خلیل الرحمان صاحب والی بھی تھیں، اور اس کے بعد پائلٹ ایجیکٹ کرتا ہے یا ایجیکولیٹ کرتا ہے، یہ تو اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کرتا ہے، تو بتا دیجئے۔ اچھا دیکھیں، معاملہ یہ کہ لیکن اس سے پہلے جو یہ واقعہ ہوا جہاز والا، یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے۔ پائلٹ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور باقی اب یہ جو ہے اس کو تھوڑا آپ یہ کلپ تو آپ نے نا انڈینز کو ایک موقع دے دیا، وہ بار بار آپ انڈینز کے گروپس پہ جائیں تو وہ یہی چلا رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ کہ آپ کی جو جرنلسٹ ہیں، یا تو ان کی ٹریننگز ٹھیک نہیں ہے یا ان کے بیک گراؤنڈس ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایجیکٹ اور ایجیکولیٹ کا فرق نہیں پڑا تو آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اسکول جانا چاہیے۔ دوسری بات، یہ بی پہلے بھی وہ ابھی انہوں نے آپ کا خلیل الرحمان والے کنٹرول نہیں کر سکی تھی، تو وہاں پہ بھی آپ کو ان کا نظر آتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ویری کوئکلی اب آپ کو ہم ایک مثال اور دیکھ لیں، وہ کتا بچہ والا حساب تھا، کتابچہ کو آپ کا ریڈر کتا بچہ پڑھتا رہا۔ پھر ابھی ایک بڑا لطیفہ ہوا تھا کہ اس میں کہیں پہ جو خسرہ ہے میزلز، اس کی خبر تھی، تو وہ پرومپٹر پہ غالباً خاتون پڑھ رہی تھی اینکر، تو انہوں نے خسرہ پڑھا تو ان کو لگا یہ کوئی غلط ٹائپو ہے، تو خسرہ کو انہوں نے اب وہ خسرہ پڑھا، انہوں نے کہا خسرہ تو ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ، ہاں، تو انہوں نے بولا شہر میں خواجہ سراؤں کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اب نہیں دیکھیں، اب یہی کیس اچھے اینکرز کو آپ اٹھا لیں، کاشف عباسی کے شو میں جوتا جب رکھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ بعد میں کہتے ہیں میں تو صرف دیکھتا رہا۔ یعنی آپ ریٹنگ کے لیے وہ الگ معاملہ ہے، وہ شین وہ الگ ہے، مگر ایٹ لیسٹ جب آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو آپ کا شین کاف تو صاف ہونا چاہیے۔ آپ پی ٹی وی کے نیوز کاسٹرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، عشرت فاطمہ، وہ خالد صاحب، کیا مطلب ان کا زبان پہ عبور ہوتا تھا۔ یہاں جس کا منہ چک کرتا ہے آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ آپ تو ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کو خبر نامے پہ آپ بٹھا رہے ہیں تو وہ ایک پراپر ٹریننگ اس کے تھرو گزر کے آئے۔ کہیں جہاں دو بندے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی اتنا آپ کے اوپر وہ عبور اپنی اس پہ ہونا چاہیے، قابلیت پہ، کہ آپ ان کو غلط ٹائم پہ روک بھی سکو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پہلے تو یہ ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا، بالکل تو ہم 60s میں لائیو ریکارڈ کرتے تھے اور اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو ناظرین آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی اینکرز کی غلطیاں ہوتی ہیں، جانے دینی چاہیے یا اس کو ہمیں ذرا اس پہ بحث کرنی چاہیے؟ اور اچھا جی، خلیل الرحمان قمر تو لگتا ہے ٹی وی سے جڑ ہی گئے ہیں۔ سر خلیل الرحمان قمر صاحب کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہیں بھی عامر لیاقت والے مجھے لگتا ہے بیماری ہو گئی ہے کہ جس پہ انہیں مزہ آتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، پہلے تو ٹی وی پہ آ رہے تھے، اب میں آپ دیکھیں ان کے 3-4 کلپس ہیں جو بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر بس وہی ہے نا، جو چڑھتے سورج کو سلام سب کا، کہ آج کل ان کی اس طرح کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، ریٹنگز آئے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس طرح کی ٹرولنگ اور ان کی باتیں، جبکہ ابھی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ والا کیا انہوں نے ایسا واقعہ کر دیا کہ جی اس کے اوپر پھر ہم اب خلیل الرحمان صاحب کو لگتا ہے کہ جن آرٹسٹ نے ان کے ساتھ کام کیا نا، وہ ان کے مطلب غالباً زر خلید غلام ہے، وہ اس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کا یہ آئے تو کافی آرٹسٹ نے بولا، مائرہ خان نے بولا، مائرہ خان بھی ان کے ڈراموں میں کام کر چکی ہے۔ پھر جناب اسد ملک صاحب جنہوں نے خلیل الرحمان کا صدقے تمہارے جو ڈرامہ ان کی اپنی لائف پہ بنا تھا اور بہت ہٹ ہوا تھا، اس میں خلیل کا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ ٹاکسک میسکولینٹی ہے اور یہ شو کرتی ہے کہ ان کی ایگو کتنی کمزور ہے، چھوٹی ہے۔ تو اس پہ خلیل بھائی غصہ کھا گئے، انہوں نے مطلب مذاق میں ہی کہا، انہوں نے کہا کہ بھی میں اپنے ایکٹرز کو چیک کرتا ہوں بٹ یہاں پہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ مرد نہیں تھا، یہ تو ہجڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف ایک کو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی اب انڈسٹری میں ہجڑے آ گئے، مطلب خلیل الرحمان صاحب اس طرح نہیں کہتے، مطلب آپ کے اوپر کل کوئی اس طرح کی بات کر دے گا آپ کو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ آپ یہ تو دیتے ہیں کہ جی عورت مارچ غلط ہے، تو یہ کیا صحیح ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ مطلب اور اگر ہجڑا بھی ہے تو کیا آپ ہجڑا انسان نہیں ہے، ان کے تو رائٹس تذلیل کر رہے ہیں، ان کی تو رائٹس ہیں آپ کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیرو بن گئے۔ تو آئی تھنک ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے کہ خلیل الرحمان صاحب کو تھوڑا اسی کے لیے کٹ کریں، ان کو بھی کوارنٹین میں رکھنا چاہیے۔ بات وہی ہے نا کہ جی ریٹنگز کا آج کل ایسا چکر پڑا ہے کہ ایسے شور شرابہ مچ جاتا ہے کہ جی، اور وہ پھر سوشل میڈیا نے ایک نیا وتیرہ پکڑ لیا کہ اس طرح کی چیز کو پھیلاتے رہیں گے کہ جی وہ اگلا پھر اور ہواؤں میں چڑھتا ہے کہ جی واہ میری دیکھو کتنی بلے بلے ہو رہی ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ خلیل الرحمان کے حالیہ بیانوں کو؟ ناظرین آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے؟ خلیل الرحمان صاحب کو کھلی آزادی دینی چاہیے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی کسی کی بھی عزت یا پگڑی اچھالتے رہیں؟ اچھا کیا کہہ سکتے ہیں، شوق کا کوئی مل نہیں، تو ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی حسن علی اور یاسر شاہ کی، پریکٹس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پریکٹس تو میچ کی ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، اور پھیل گئی ہے ویڈیو۔
ایز یوزول. اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ شغل بوائز لاکر روم میں چلتا ہے, بٹ ان میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہاں کیمرے لگے کہاں کیمرے نہیں لگے. ٹھیک ہے, کمروں کے اندر جو شوق آپ لوگ رکھتے ہیں, آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے, بٹ اٹ از امبیرسنگ. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا, انڈیا آپ کی اس طرح کی ویڈیوز کلپس اٹھا کے اس کو بار بار چلانا شروع کر دیتا ہے, تو وہ کافی امبیرسنگ ہو جاتا ہے. ٹویٹر بھر گیا ان کی سائٹ پہ دیکھا جائے تو ایک میرے خیال سے کوئی ایکشن ان پہ لینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, بٹ میرے خیال سے کوئی ایک PCB کو اس پہ ایک ایکشن لینا چاہیے, اور کچھ پلیس کوڈ آف کنڈکٹ کی جو آپ کی کمپلائنس ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے. تو ناظرین, آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ حسن علی اور یاسر شاہ کی جو یہ حرکت تھی, کیا یہ بس یہ لڑکوں کا مذاق تھا یا پھر شاید یہ کوئی ایک پرانی سچی محبت ہے. بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں اور انجوائے کریں.